نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. رب کائنات کا سن انعام اور حاضرت و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو غلامی عطا فرمائی. محترم مقام عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت زینت الازکیاء صاحبزادہ حضرت پیر سید محمد وسیم شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ جن کی زیر صدارت آج کا پروگرام انعقاد پذیر ہے اور محترم مقام جناب تحریک منہج القرآن تحصیل سیالکوٹ زون اے کے ناظم جناب حاجی طارق محمود قادری صاحب، عزت مآب محترم مقام جناب تحریک منہج القرآن ضلع سیالکوٹ کے عظیم رہنما جناب چودھری محمد منیر دیو صاحب اور عزت مآب اور اس پروگرام کی جان اور ضلع سیالکوٹ کی پہچان تحریک منہج القرآن کے عظیم رہنما محترم مکرم جناب محمد افضل قادری صاحب، جملہ تحریک منہج القرآن کے رفقاء وابستگان کارکنان اور بالخصوص جملہ منتظمین، جملہ حاضرین اور جملہ سامعین، اہل صدق مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے میلاد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا. میں آپ کو جملہ حاضرین، سامعین کو، منتظمین کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی محبتوں کو اور آپ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی استقامت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. مجھے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ ہر روز رونق بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. ظاہر ہے انسان ہے، تھک بھی جاتا ہے، لیکن یہ ذکر ایسا ذکر ہے، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ اگر یہ بندہ جتنا ذکر کرتا چلا جائے روح کو اتنی توانائی ملتی جاتی ہے اور من کی جو بنجر زمین ہے اس بنجر زمین کو سرسبز و شادابی ملتی جاتی ہے اور بندے کی روح اور اس کا قلب باطن رب کائنات کے انوار و تجلیات کا مرکز بنتا چلا جاتا ہے. حاضرین گرامی قدر،
ہم کوئی بھی بات ذرا توجہ سے سننی ہے اور سمجھنے والی ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ توجہ دیتے ہیں. جو جتنی توجہ دیتا ہے بات ذہن میں رکھ لیں کہ اسے اتنی توجہ ملتی ہے. جو جتنا متوجہ ہوتا ہے اسے اتنی توجہ ملتی ہے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا زیادہ فیضان جاری ہوتا ہے. ہم جو پودا اگاتے ہیں، کوئی بھی پودا ہم اگاتے ہیں، اس پودے کو ایک خاص زمین کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسے خاص موسم کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسے خاص آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. اس پودے کو اگر وہ خاص موسم نہ دیا جائے، وہ آب و ہوا نہ دی جائے اور وہ زمین خاص طریقے سے تیار نہ کی جائے تو وہ پودا گل سڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں اور ایمان کے معاملے میں اس حقیقت کو بھولتے جا رہے ہیں. کوئی بھی پودا بویا جائے، پھل آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کا موسم ہو اسی طرح کا پھل. اگر کسی دوسرے موسم میں وہ پھل لگایا جائے تو وہ اگتا. فصلوں کو دیکھ لیں، ہم دیہاتی لوگ ہیں بھائی، آپ گندم کو دیکھ لیں، مونجی کو دیکھ لیں. گندم کے موسم میں مونجی لگا کر دیکھ لیں اور مونجی کے موسم میں گندم لگا کر دیکھ لیں. جس طرح کی آب و ہوا اور جس طرح کے موسم کی فصلوں کو ضرورت ہوتی ہے، ان کے ٹائم پہ ہی لگایا جائے تو ان میں نشو و نما. گلاب کا پودا ہے، اب گلاب کے پودے کا موسم ہے ستمبر، اکتوبر، نومبر. اس موسم میں اگر اس پودے کو لگایا جائے گا تو یہ پودا، اس پہ پھول کھلیں گے. کیا کھلیں گے؟ لیکن آپ اس کو آگے لے گئے، آپ جنوری کے مہینے میں یا آگے دیگر مہینوں میں لے جائیں، یہ پودا گل سڑ جائے گا لیکن تناور ایک پھول کی شکل میں سامنے نہیں آئے گا. اسی طرح اب جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ ایمان کے پودے کو بھی دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایمان کے پودے کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. میرا آج کا موضوع ہے محبت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کی اساس اور بنیاد. تو ایمان کے پودے کو بھی دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہے محبت و عشق مصطفیٰ. ایمان کے پودے کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ زمین کی بھی ضرورت ہوتی ہے، موسم کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ آب و ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جو ایمان کا پودا ہے اسے دو چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز محبت و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری چیز ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ایمان کے پودے کو محبت کی زمین دی جائے، اگر زمین محبت والی نہیں ہوگی، اگر زمین بنجر ہوگی، اگر زمین خشک ہوگی تو وہاں ایمان کا پودا پروان نہیں کر سکے گا. اسی طرح جب خاص محبت کی زمین دے دی پھر اسے ادب کی آب و ہوا کی بھی ضرورت ہے. ادب کے آب و ہوا کی بھی ضرورت ہے. اب بات سن لے، اگر کسی کے عقیدے میں، کسی کے ایمان میں
محبت مصطفیٰ کی زمین نہ ہو، ادب مصطفیٰ کی آب و ہوا نہ ہو، بے شک اس کے پاس زبان سے اقرار بھی موجود ہو، دل سے تصدیق بھی موجود ہو۔ ہم نے یہی سن رکھا ہے کہ زبان سے اقرار کر لینا اور دل سے تصدیق کرنے سے بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہر کی بات ہے، یہ تن کی بات ہے، یہ باطن کی بات نہیں ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ یہ دو کام ہو جائیں تو بندہ مومن بن جاتا ہے۔ بندے کے پاس اقرار بھی موجود ہو، بندے کے پاس تصدیق بھی موجود ہو، لیکن محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ کی اگر زمین نہ ہو اور ادب مصطفیٰ کی اس کو آب و ہوا نہ دی جائے تو ایمان کا پودا گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، محمد و شان مصطفیٰ۔ ایمان کا پودا پروان نہیں کر سکتا۔ اب یہاں تک مجھے دین کی تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے۔ دو چیزیں ہیں، اس کے بعد پھر دو چیزیں ہیں جن پر دین کا پورا سٹرکچر قائم ہے، محبت، عشق اور ادب۔ ایک حصہ یہ ہے اور دوسرا حصہ ہے علم اور عمل کا۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ آج لوگ علم پر زور دیتے ہیں، عمل پر زور دیتے ہیں اور ظاہری اعمال سیرت پر زور دیتے ہیں، لیکن یہ بات دل کی تحقیق پر نقش کر لی جائے کہ کبھی بھی علم اور عمل بندے کو مومن نہیں بنا سکتا۔ علم اور عمل بندے کو مومن نہیں بنا سکتا۔ ہاں، علم بندے کو اور عمل اچھا انسان تو بنا سکتا ہے۔ علم اور عمل انسان کی شخصیت کو پالش تو کر سکتا ہے، لیکن اسے مومن نہیں بنا سکتا۔ علم مقابلہ کرتا ہے، علم مجادلہ چاہتا ہے، علم بحث و تکرار کرتا ہے۔ جو شیطان تھا، ابلیس نے ادب والا راستہ نہیں اپنایا تھا، محبت والا راستہ نہیں اپنایا تھا، عشق والا راستہ نہیں اپنایا تھا، اس نے علم والا راستہ اپنایا تھا۔ وہ طریقے علم پر گیا تھا۔ جب رب کائنات نے حکم دیا اسجدوا لآدم کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدے سے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی اوپر جاتی ہے، آگ مٹی نیچے آتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، میں اس سے افضل ہوں۔ اس نے کیا دعویٰ کیا؟ میں اس سے افضل ہوں۔ بھائی جب فرشتوں کو حکم ملا تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جو مشاہدہ، اب بات سننے والی یہ ہے کہ جو مشاہدہ ابلیس کا تھا یہی مشاہدہ فرشتوں کا بھی تھا۔ ایسی بات نہیں کہ فرشتوں کو پتہ نہیں تھا، فرشتوں کا مشاہدہ بھی وہی تھا جو ابلیس کا مشاہدہ تھا، جو شیطان کا مشاہدہ تھا۔ دونوں کا مشاہدہ ایک تھا، لیکن عشق جو ہے اور ادب جو ہے وہ زبان کو بند کرا دیتا ہے۔ عشق ادب زبان کو کیا کرتا ہے؟ زبان پر تالا لگا دیتا ہے، لیکن جو علم ہے وہ جھگڑے پر اتر آتا ہے، وہ مجادلے پر اتر آتا ہے، وہ مقابلے پر اتر آتا ہے۔ شیطان مجادلے پر اتر آیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب کائنات نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ وہ راندائے ترکا ہو گیا، کیونکہ قیمت جو اصل پڑتی ہے وہ کال کی نہیں پڑتی، حال کی پڑتی ہے۔ قیمت کس کی پڑتی ہے؟
حال الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو مصطفیٰ کو بن دیکھے ایمان لے آتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ رب ایک ہے، جنہوں نے مان لیا وہ مومن ہو گئے، جنہوں نے انکار کیا وہ کافر اور مشرک ہو گئے، وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ جب مکی دور تھا تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں عام طور پر 2 قسم کے خطابات آئے۔ اللہ پاک نے جو انسانوں کو مخاطب کیا ہے عام طور پر کتنے قسم کے خطابات ہیں؟ 2 قسم کے خطابات ہیں۔ پہلی قسم اللہ پاک نے یا ایھا الناس کہہ کر لوگوں کو خطاب کیا۔ جب یہ جو یا ایھا الناس قرآن مجید میں یہ خطاب 20 مرتبہ آیا، کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 20 مرتبہ۔ 10 مرتبہ اللہ پاک نے مکی دور میں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا ہے، اور 10 مرتبہ مدنی دور میں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا ہے۔ لیکن آپ قرآن مجید کی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں، جب بھی عام لوگوں سے بات کی گئی، جب بھی یا ایھا الناس اے لوگوں، عام لوگوں کو رب کائنات نے مخاطب کیا تو اس وقت توحید کی بات کی گئی۔ کون سی بات کی گئی؟ توحید کی بات کی گئی، آخرت کی بات کی گئی، اور اعمال کی بات کی گئی، رد شرک کی بات کی گئی۔ جو اعمال تھے رد شرک تھا، اعمال تھے آخرت تھی، قیامت تھی، جنت تھی، دوزخ تھا، اس کی بات کی گئی۔ لیکن جو دوسرا حصہ، جو دوسرا خطاب اللہ پاک نے فرمایا وہ یا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، مختلف شکلوں میں یہ مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں یہ خطاب موجود ہے۔ یہ اللہ پاک نے 89 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 89 مرتبہ، 89 مرتبہ، جس کو ہم 79 کہتے ہیں، 89 مرتبہ، 89 مرتبہ قرآن مجید میں یہ خطاب اللہ پاک نے مومنین سے کیا۔ اور اب بات سن لیں کہ ایک مرتبہ بھی مکہ میں اللہ پاک نے یہ خطاب نہیں فرمایا۔ مکی زندگی میں 13 سالہ مکی دور تھا، ایک مرتبہ بھی مومنین کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے مومنین کو مخاطب نہیں کیا۔ مدنی دور میں اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیونکہ وہاں توحید کی بات تھی، رد شرک کی بات تھی، آخرت کی بات تھی، قیامت کی بات تھی۔ اب وہاں مسلمانوں کی تعداد مختصر تھی، 400 کے قریب مسلمان تھے۔ لیکن جب مدنی دور آ جاتا ہے تو مدنی دور میں غلاموں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، عاشقان مصطفیٰ کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو اللہ پاک عشاقان مصطفیٰ کو ادب سکھانا چاہتے ہیں۔ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ پتہ چلا کہ بات ساری ادب سے بنتی ہے، بات ساری عشق سے بنتی ہے، بات ساری محبت سے بنتی ہے۔ ادب سکھانا چاہا تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کیا کرو۔ دیکھیں یہاں نہ قیامت کی بات ہے نہ عمل کی بات ہے، بھائی کو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی فقہی مسئلہ، کوئی شرعی مسئلہ، کوئی نکاح و طلاق کا مسئلہ، کوئی ایسی چیز ہے؟ صرف اور صرف غلامان مصطفیٰ کو عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ سکھایا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو، اور جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں کلام کرتے ہو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، میرے محبوب کے ساتھ ایسے کلام مت کیا کرو۔ دیکھیں ترتیب، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے، آگے مضمون آگے تک چلتا ہے۔
بلکہ پیچھے سے مضمون شروع ہو رہا ہے. تو اللہ پاک یہ جو مومنین کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا، یہ ایک سمبل ہے. اللہ پاک نے بتا دیا، ایک اللہ پاک نے قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا نا. جب آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں تو باقی کسی چیز کی گنجائش بچتی ہے؟ جب آواز اونچی کرنے کی گنجائش نہیں تو باقی کسی چیز کی بھی گنجائش نہیں بچتی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم نے اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے بلند کر دیا تو تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع کر دوں گا. تمہاری زندگی کے سارے اعمال کیا کروں گا؟ ضائع کر دوں گا، ختم کر دوں گا. اب میری طرف توجہ کریں، توجہ چاہتا ہوں. بھائی آواز کا بلند ہونا ایک مرتبہ ہوا یا زیادہ مرتبہ؟ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلی مرتبہ معاف ہے، دوسری مرتبہ اعمال ضائع کر دوں گا. ایک مرتبہ معمولی سی بے ادبی ہو گئی، ایک بے ادبی، اتنی ایک بے ادبی، دوسری طرف اعمال کا پہاڑ کھڑا ہے. ساری زندگی کی تسبیحات، ساری زندگی کی نمازیں، ساری زندگی کے روزے، ساری زندگی کا صدقہ و خیرات، ساری زندگی کے حج، ساری زندگی کے ظاہری اعمال اور ساری زندگی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو کیوں نہ ادا کرتا رہا ہو، جتنے چاہے اس کے پاس اعمال کا انبار کیوں نہ ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں بے ادبی ایک ہوگی، اعمال سارے ضائع کر دوں گا. بے ادبی ایک ہوگی، اعمال سارے ضائع کر دوں گا. بھائی دیکھیے ترکڑی اللہ پاک کی ترازو دیکھا ہے نا. ایک بے ادبی معمولی سی جس کو ہم بے ادبی کہتے بھی نہیں، جس کو ہم بے ادبی کہتے بھی نہیں، معمولی سی صرف آواز بلند ہوئی ہے. پھر اللہ پاک نے ایک خاص نقطہ ہے اس آیہ کریمہ میں. اللہ پاک نے مزید آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پھر تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا. کہتے ہیں نا بندہ بھائی اگر کسی جگہ وسلم کی باری آئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں شعور تک نہیں ہونے دوں گا. جو شخص بھی میرے محبوب کی معمولی سی بے ادبی کرے گا اسے ساری زندگی توبہ کی توفیق بھی عطا ہوگی، اسے ساری زندگی توبہ کی توفیق بھی نہیں دوں گا. پتہ چلا کہ تعظیم مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ معمولی سی بھی کمی رہ جائے تو ساری زندگی کے اعمال بندے کے ضائع ہو جاتے ہیں. پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اے محبوب تیرے بنانے والے کی قسم، اے محبوب تیرے رب کی قسم. اللہ پاک کسی قسم کا محتاج، اللہ پاک ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ پاک ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. اللہ پاک ویسے بات کرے تو وہی وزن ہے. اللہ پاک قسم اٹھا کر قسم کی حاجت ہمیں ہے. وہ رب ہے، مولا ہے، جس طرح چاہے کلام کرے، اسے قسم کی ضرورت. محبوب تیرے بنانے والے کی قسم. اب دیکھیں ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کس طرح سکھائی جا رہی ہے. کیونکہ محبت مصطفیٰ ایمان کی کیا ہے؟ بنیاد ہے. علم اور عمل ایمان کی بنیاد نہیں ہے، وہ بعد کی باتیں ہیں. وہ ایمان کو پالش کرتا ہے، بندے کی شخصیت کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے. لیکن ایمان کی جو بنیاد ہے وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محبوب تیرے بنانے والے کی قسم کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تو یہ اپنا حاکم نہ مان لے.
زندگی کے ہر عمل میں، زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک محبوب جب ہر عمل میں تجھے اونچا نہیں مانے گا، تجھے اعلیٰ نہیں مانے گا، تجھے عرفہ نہیں مانے گا، تجھے ہر چیز سے، کائنات کی ہر چیز سے اعلیٰ و عرفہ نہیں مانے گا، محبوب وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جو اپنے جیسا کہتے پھرتے ہیں، جو مثل کہتے پھرتے ہیں، جو مثلیت کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو دیکھ لیں کہ ان کا ایمان کہاں کھڑا ہے۔ ان کے اعمال انہیں نہیں بچا سکیں گے، ان کی جتنی بھی سیرت پر عمل کیا ہوگا، سیرت پر کیا ہوا عمل انہیں بچا نہیں سکے گا، کیونکہ جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا، دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ آگے چلیں، آیات وہی ہیں، چیزیں وہی ہیں، آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ بڑے بڑے قادر علماء شخصیتیں یہاں آپ ان کو سن چکے ہیں، لیکن میں بھی اپنا سبق آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ محبوب جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، لوگوں جب اپنی جانوں پر کیا کر بیٹھو، ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے در پر آ جاؤ، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا مسجد میں آ جاؤ، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ خانہ کعبہ میں آ جاؤ، مقام ابراہیم پر آ کر 2 نوافل ادا کرو، صفا و مروہ ہے اس کی آ کر صحیح کرو۔ اللہ پاک نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب تیرے در پر آ جائیں، محبوب کہاں آ جائیں؟ اپنے در پر نہیں بلایا، اپنے جو سیدھا رب کی طرف، ابھی میں آگے آ رہا ہوں، جو سیدھا رب کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ سن لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے پاس آنے کی ضرورت کوئی حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، جو بھی یہاں جملہ مطلق ہے کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، کوئی خاص گناہ کی بات، بھائی اگر خاص گناہ کیا ہو تو کعبے کی طرف اور سیدھا رب کی طرف آنا ہے، اور اگر یہ چھوٹے گناہ کیے ہوں تو در مصطفیٰ پر جانا ہے۔ نہیں، یہ مطلق بات ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جب گناہ کر بیٹھو، جب بھول جاؤ، تو اس کا ایک ہی فارمولہ قیامت تک کے لیے رب کائنات نے دے دیا۔ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان بچ جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ در مصطفیٰ پر آ جاؤ۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد، لجپال کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جب آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کے لب اگر ہل جائیں، اگر آپ کے لب ہل جائیں، آپ نظر کرم فرما دیں۔ اپنی بات نہیں کی، کہا کہ محبوب واستغفر لهم الرسول، اگر میرا محبوب تمہیں معاف کر دے، اگر میرا محبوب کیا کرے، بھائی معافی کیسے مانگنی اللہ سے، لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے نہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی دیکھیں ہم کہتے ہیں نا میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میرا اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے، میرا اور اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ، میرا اور اللہ کا معاملہ میں جانوں اور خدا جانے نہیں، میں جانوں اللہ اور اس کا رسول جانے۔ اصل عقیدہ یہ نہیں ہے کہ خدا جانے،
खुदा और उसका मुस्तफा जाने। सहाबा करام की सारी जिंदगी को उठा कर देखिए, जब भी सहाबा करام रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, सहाबा देखें भाई, एक बार मुझे टाइम पता है लेट मिला है, मैं उस हिसाब से अपनी गुफ्तगू को जारी रखूँ ना, इजाजत है? ऐसा ना हो कि भाई टाइम हो गया जाना। हाँ जी ठीक हो गया। बहरहाल यानी मुझे आपको याद है कि टाइम मुझे तकरीबन 9:45 बजे के करीब जो है ना वो माइक मिला है। तो सहाबा इकराम का मामूल क्या था? सहाबा इकराम का मामूल ये था कि जब भी बात होती, जब भी हुजूर की बारगाह में बात करते, क्या आपको याद है हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहिब, उनकी जुबान से आपने सुना होगा कि या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तरीका क्या था सहाबा का? अदब मुस्तफा हमने सहाबा से लेना है ना, आज के मुल्ला से खुश्क मुल्ला से तो नहीं लेना, आज के मौलवी से तो नहीं लेना। आज के जो अमल का दावा करने वाला है, जो इल्म का दावा करने वाला है, हमने ईमान उससे नहीं लेना, हमने ईमान सहाबा इकराम से लेना है। वो क्या कहते थे? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। और एक और बात कहते थे, मैंने कहा ना अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, ये नहीं कि अल्लाह बेहतर जानता है। सहाबा इकराम का मामूल क्या था? खुतबा हिज्जतुल विदा है, 1.25 लाख सहाबा इकराम मौजूद हैं, किसी एक सहाबी वाली हदीसे बात नहीं सुनाने लगा, 1.25 लाख सहाबा का मजमा है। ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हिज्जतुल विदा इरशाद फरमा रहे हैं, मेरे आका ने फरमाया सहाबा इकराम से, अय्यो यौमिन हाज़ा, अय्यो यौमिन हाज़ा, यानी जब खुतबा हज दिया जा रहा हो तो कौन सा दिन होता है? हज का दिन होता है। सादा सा जवाब क्या था? 2 जमा 2 2 4 2 जमा 2 4, सादा सा जवाब था। 1.25 लाख सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन वहां जमा है, और उशाके मुस्तफा हजरत बिलाल हबशी भी वहां जमा है, बड़े बड़े आशिक़े रसूल वहां जमा है। मेरे आका ने फरमाया अय्यो यौमिन हाज़ा, सबकी ज़बानें खामोश हो गई, गुम हो गई, क्योंकि जो इश्क होता है वो ज़बानों को बंद कर देता है। इश्क ज़बानों को क्या करता है? बंद कर देता है, ज़बानों को ताले लगा देता है, इल्म मुकाबला करता है, अमल मुकाबला करता है, इश्क मुकाबला नहीं करता। सबकी ज़बानें बंद। पता है क्या जवाब दिया? अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमा सकते थे सहाबा इकराम अल्लाह आलम, क्या अल्लाह बेहतर जानता है? सादा अल्लाह का नाम लिया जा सकता था या नहीं? लेकिन सहाबा इकराम का तरीका क्या था? क्या अर्ज किया सहाबा इकराम ने? अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। या रसूल अल्लाह की आज कौन सा दिन है? जवाब का पता था, सादा जवाब था, किसी ने जवाब किसी को जरूरत नहीं, क्योंकि सीनों में क्या था? इश्क़ मुस्तफा था, अदब मुस्तफा था, ताज़ीम मुस्तफा थी। फिर मेरे आका ने पूछा, दूसरा सवाल किया, अय्यो बलदिन हाज़ा, भाई देखें खुतबा हाजी जो है किस शहर में दिया जाता है? मक्का मुकर्रमा। सादा सी बात है, कहाँ दिया जाता है? मक्का मुकर्रमा में। मेरे आका ने फरमाया ये कौन सा शहर है? तमाम सहाबा इकराम हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं, अल्लाह व रसूलुहु आलम, या रसूल अल्लाह हमें कोई पता नहीं, हमें पता ही नहीं कौन सा शहर है, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। ये सारे सहाबा इकराम, ये सारे सहाबा इकराम का मामूल है। 1.25 लाख सहाबा इकराम अर्ज करने लगे अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। फिर मेरे आका ने फरमाया अय्यु शहरिन हाज़ा, 3 सवाल कीजिए, ये कौन सा महीना है? भाई हज किस महीने में होता है? हज के महीने में होता है। भाई तीनों सवाल मुश्किल थे। मैंने अर्ज किया ना कि इश्क ज़बानों को क्या करता है? बंद कर देता है, ताला लगा देता है। ताला लगा हुआ देखा सारे सहाबा इकराम का अमल देखा, तमाम सहाबा इकराम
अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमें कोई पता नहीं ये कौन सा शहर है। अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है कि कौन सा शहर है। बात खत्म हो गई। इसके बाद सहाबाए कराम मुंतशिर हो गए। जब सहाबा ने आगे हदीस पाक को रवायत किया तो ताबीईन ने पूछा, सहाबी किसी ने अपने एक दूसरे के साथ इस बात को डिस्कस भी नहीं किया कि सवाल सादा थे, जवाब देना चाहिए था। अगर कोई शैतान सिफ्त होता तो कहता सादा सी बात है, ये भी तो पूछने वाले सवाल है, उसी वक्त के घड़े पर आ जाता। लेकिन सब सहाबा खामोश। ताबीईन ने कहा कि ये सादा सा इसका जवाब था, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? ताबीईन को सहाबा ने बताया, भाई हमने जवाब इसलिए नहीं दिया, पता नहीं यार का मंशा क्या है। हम कब काबे को जानते थे, हमें काबे की कब खबर थी? हमने तो 360 बुत यहाँ गाड़ रखे थे। हमें काबे वाला ये सिद्धांत ने बनाया है, वो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अगर हुजूर फरमा देते ये मक्का नहीं मदीना है तो उस दिन से हम मदीना समझना शुरू कर देते। ये सहाबा का अकीदा था। हालांकि शहर मक्का का मक्का होना इससे कबल कुरान में आ चुका था। शहर मक्का का मक्का होना इससे कबल कुरान में आ चुका था। फिर भी सहाबा का अकीदा ये था कि मुस्तफा आप भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। कुरान में आ चुका था, लेकिन सहाबा को पता था कि अगर आपका आप भी बदलना चाहे तो क्या बदल सकते हैं। हुजूर ने जो फरमा दिया वही शरीयत बन गई ना। भाई शरीयत क्या है? जिस तरह मुस्तफा फरमा देते हैं, जिस तरह हुजूर फरमा देते हैं, वही शरीयत बन जाती है। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये कौन सा शहर है, ये कौन सा महीना है, सबकी जुबानें क्या है? जुबानें बंद हो गई है। ताबीईन ने कहा, ताबीईन से कहा कि अगर पता नहीं यार का मंशा क्या है, अगर हुजूर फरमा देते कि ये जो है ना मक्का नहीं मदीना है तो हम इसको मदीना समझना शुरू कर देते। हुजूर फरमा देते हज का महीना नहीं मुहर्रम का महीना है तो हम उस दिन से इसे मुहर्रम का महीना समझना शुरू कर देते। ये था सहाबा का अदब मुस्तफा, ये था उनका कमाले ईमान कि मुस्तफा जो फरमाते जाते वो कहते जाते अल्लाह व रसूलुहु आलम। तो मैं बात कर रहा था वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिरुल रसूल ला वजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। जिस नुक्ते की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, ऐ महबूब, अगर आपके लब हिल जाए, अगर महबूब आप इशारा करवा दें, अगर महबूब आप क्या करें? इशारा फरमा दें, तो पता है अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? महबूब अगर तेरा इशारा हो जाए तो ये नहीं फरमाया अल्लाह पाक ने कि मैं मुआफ कर दूंगा। ये बात लाबायदुल्लाह, ये लाम तकीद के लिए, लाबायदुल्लाह के ऊपर जो लाम है ये किस लिए है? तकीद के लिए है। लाबायदुल्लाह, यहाँ तो इस्तिग़फ़ार की बात नहीं है, यहाँ तो गुनाहों की माफी की बात नहीं है। अब सुने अहले सिद्क़, ये बात ज़हन नशीन कर ले कि यहाँ रब्बे कायनात ने जो फरमाया है, महबूब जब तेरे दर पर आ जाए, तेरे लब हिल जाए तो मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा। वायदा याजिदु का माना होता है किसी चीज को पा लेना। इसका माना क्या होता है? किसी चीज को वायदू, जो भी दरे मुस्तफा पर आएगा जमा का सीगा है, वाहिद का या तस्नीया का सीगा जमा का सीगा है। क़यामत तक जो भी दरे मुस्तफा पर आता जाएगा, जो भी बारगाह मुस्तफा से तमस्सक करता जाएगा, अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया आया गुनाहगार था
لے کر نہیں گیا. اللہ پاک نے معافی کی بات نہیں کی. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں اس پر غور کریں. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہوں کو معاف کر دو. یہاں اللہ پاک نے گناہوں کی ذنوب کی بات نہیں کی. ہاں لوگوں سن لو, جو بھی در مصطفیٰ پر آ جاتا ہے میرا محبوب اشارہ فرما دے رب اس کا ہو جاتا ہے. تو جس کا رب اللہ پاک نے یا محبوب کا اشارہ آ گیا تو اللہ پاک نے گناہوں کا ذکر ہی نہیں کیا. پھر گناہوں کی بات ہی نہیں کی. بات کیا کی؟ لا وجد اللہ لام تاکید کے لیے ہے, وہ ضرور بے ضرور رب کو پا دیں گے. گناہوں کا سلسلہ ختم ہو گیا جب تک ابروی مصطفیٰ کا اشارہ نہیں ہوا تھا. اس وقت تک گناہگار تھا, جب اشارہ ہو گیا اسے رب مل گیا. قرآن کی آیت ہے وہ قصہ کہانی. لا وجد اللہ, اس نے رب کو پا لیا. تو جس کو رب کہاں سے ملا؟ وسیلہ مصطفیٰ کے. رب کیسے ملا؟ وسیلہ مصطفیٰ کے ذریعے, ذریعہ مصطفیٰ کے ذریعے. حضور کے وسیلے سے جو شخص بھی در مصطفیٰ پر آئے گا, جو بھی در مصطفیٰ پر آ گیا اور پھر رب کائنات کی طرف محبوب نے اشارہ کر دیا اپنے ابرو سے, تو رب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے مل جائے گا. اور پھر آیت کی تفسیر یہ ہے کہ پھر کبھی رب اسے جب کوئی چیز مل جائے تو پھر وہ چھنتی نہیں ہے. چیز در مصطفیٰ سے ملی ہو تو چھن جائے گی. چیز کہاں سے ملی ہو؟ در مصطفیٰ سے ملی ہو تو کوئی چھین سکتا ہے؟ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو رب مل گیا, اس نے رب کو پا لیا, پھر رب کو اس سے چھین نہیں سکتا. کہ اللہ پاک نے گواہی دے دی کہ پھر اس نے رب کو کیا کیا؟ پا لیا. اب آگے چلتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے عام طور پر سن رکھا ہے, ابھی میں پھر توجہ چاہتا ہوں, ہم نے عقیدے کی بات ہے, ہم نے سن رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ایمان کی بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد ہے. سن لیں, لا الہ الا اللہ ایمان کی بنیاد نہیں. بات تھوڑی سی مشکل ہے, سمجھا دیتا ہوں. بات تھوڑی سی مشکل لگے گی لیکن تھوڑی دیر بعد سمجھ میں آ جائے گی. ہم نے عام علماء سے یہ بات سن رکھی ہے کہ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. رب کائنات میں آگے قرآن مجید میں مختلف حوالہ جات موجود ہیں. لا الہ الا اللہ ایمان کی بنیاد نہیں ہے. تو ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. آپ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ پہلے لکھا جاتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں لکھا جاتا ہے. تو یہ جو چیز پہلے لکھی جاتی ہے وہی ایمان کی اساس ہوئی, وہی ایمان کی بنیاد ہوئی. بھائی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, وہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہے. وہ خالق ہے اور حضور, وہ معبود ہے اور حضور عبد ہے. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ لکھا جاتا ہے اس کی اونچی شان ہونے کی وجہ سے لکھا جاتا ہے. اس کی شان کیا ہے؟ بلند ہے, اعلیٰ ہے, عرفہ ہے, کوئی مقابلہ اور موازنہ اس حوالے سے عقیدے میں کوئی بہام نہیں ہے. لا الہ الا اللہ بے شک پہلے لکھا جاتا ہے لیکن یہ ایمان کی بنیاد نہیں ہے. ایمان کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ کیسے کہ جب تک لا الہ الا اللہ کے ماتھے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھومر نہ سجے اس وقت تک ایمان نہیں بنتا. اس وقت تک ایمان. دیکھیں اس کائنات میں لا الہ الا اللہ
को मानने वाले ईसाई भी मौजूद हैं, यहूदी भी मौजूद हैं, बेशुमार मज़ाहब हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास ईमान नहीं है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की ईमान की बुनियाद होता तो हर ईसाई मुसलमान हो जाता। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान की बुनियाद होता तो हर यहूदी मुसलमान हो जाता। ये जितने काफिर, ये जितने ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करने वाले सब मोमिन हो जाते, लेकिन जो भी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता फिरे, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह के माथे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुम्मत नहीं सकेगा, वो बंदा मोमिन नहीं होगा। वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि देखें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलाने तौहीद फरमाया, अल्लाह पाक ने हुजूर को फरमाया कि महबूब मक्का वालों को जमा करो और मेरी तौहीद का ऐलान करो। मक्का वालों को जमा करो और क्या करो, मेरी तौहीद का ऐलान करो। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की तौहीद का ऐलान किया तो जो मुशरिकीन मक्का थे, जो काफिर थे, उन्होंने बात को मानने से क्या किया, इनकार कर दिया। बात को मानने से क्या किया, इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मानते, हम तो 360 खुदाओं को मानते हैं, 360 खुदाओं को हम मानते हैं, एक रब को नहीं मानते। उन्होंने ताइगर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहा कि हमें रब के एक होने की तौहीद दावा है। तौहीद क्या है, दावा है, ईमान नहीं है। दावा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदानियत है, तौहीद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदानियत है, तौहीद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है। दावा ईमान तब बनता है जब निस्बत मुस्तफा साथ जुड़ती है, जब मोहब्बत मुस्तफा साथ जुड़ती है, जब अदब मुस्तफा साथ जुड़ता है, फिर दावा तौहीद जो है वो ईमान की शक्ल इख्तियार करता है। जब कहा कि आप इस दावे पर दलील पेश करें, इस दावे पर क्या पेश करें, दलील कर पेश करें, तो उस वक्त दलील के तौर पर अगर मेरे आका चाहते तो वहां कंकरियां मौजूद थी या नहीं मौजूद थी। मेरे आका फरमाते भाई कंकरियों को कलमा पढ़ो तो कलमा पढ़ना शुरू कर देती या ना कर देती, कलमा पढ़ा जा सकता था। अगर मेरे आका दरख्तों को इशारा करते तो दरख्त सजदे के लिए हुजूर के पास आ सकते थे या नहीं, आ सकते थे। अगर उस वक्त चांद को इशारा फरमाते तो चांद 2 टुकड़े हो सकता था। अगर उस वक्त इशारा फरमाते तो सूरज पलट सकता था। जो मौजज़ा भी अल्लाह पाक हर नबी को जो भेजता है साथ मौजज़ात अता करता है। ये अल्लाह पाक का तरीका है कि अल्लाह पाक जिस नबी और रसूल को भी भेजते हैं साथ क्या करते हैं, हालांकि नबी पहले ही सच्चा होता है, नबी पहले ही सच्चा होता है, फिर मौजज़ात की क्या जरूरत है। भाई मौजज़ात तो उसको दिए जाते हैं कोई शक हो, कोई जोड़ हो, कोई कमी हो, कोई नक्स हो। नबी तो पहले ही सच्चा होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक साथ मौजज़ा देकर भेजते। अल्लाह पाक को भी पता है कि नबी क्या होता है, सच्चा होता है। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब ठहर जा, कुफार ने मेरी तौहीद पर दलील मांगी है। अब इस दावे पर कोई खारजी दलील पेश नहीं की जाएगी, इस दावे पर कोई हिस्सी दलील पेश नहीं की जाएगी, इस दावे पर दरख्तों से सजदे नहीं करवाए जाएंगे। इस दावे पर अबू जहल जो कंकरियां लेकर आ गया था और बारगाह मुस्तफा में कहने लगा था कि अगर आप बता दें कि मेरे हाथ में क्या है तो कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका ने फरमाया मैं नहीं, जो तुम्हारे हाथ में है अगर ये बोलकर बता दे मैं कौन हूं। अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मतो शाने मुस्तफा। अगर ये बोलकर बता दे कि मैं कौन हूं तो फिर उसी वक्त इशारा मुस्तफा हुआ।
کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا محبوب ٹھہر جا, کوئی خارجی دلیل ان کے لیے پیش نہیں کی جائے گی, کوئی حصی دلیل پیش نہیں کی جائے گی. ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے, قرآن مصطفیٰ کا معجزہ ہے. قرآن سب سے بڑا معجزہ اس کائنات میں نہیں ہے, قرآن تو مصطفیٰ کا ایک معجزہ. حضور معراج پر گئے, حضور کا معراج پر جانا حضور کا معجزہ ہے. حضور جس آنکھ میں لعاب دہن لگاتے ہیں, ڈاکٹروں کو آپریشن کی ضرورت ہے نا, کسی صحابی کا آنکھ کا ڈیلا نکل جاتا ہے, لعاب دہن مصطفیٰ لگتا ہے, حضور آنکھ وہاں رکھ دیتے ہیں, اور صحابی کی عمر 125 سال ہو جاتی ہے. دوسری آنکھ کی بینائی جاتی رہتی ہے, اس کی بینائی بڑھتی چلی جاتی ہے. میرے آقا جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہ بچہ چھوٹا ہے, لیکن اس کی عمر 100 سال تک ہی اوپر چلی جاتی ہے, لیکن سر سے خوشبو آتی رہتی ہے. سر ہر وقت معطر رہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں, جب سالن میں اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں, تو 70 آدمیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, اور ادھر صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ میں پانی تقسیم کیا. کوئی معجزہ ایک نہیں ہے, بے شمار معجزات ہیں, لیکن اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل امین آ گئے. سیدنا جی جب دعویٰ توحید ہوا تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے حضور کی بارگاہ میں. محبوب اللہ پاک فرما رہے ہیں ذرا ٹھہر جائے, اب یہاں کوئی خارجی معجزہ پیش نہیں کیا جائے گا, ہاں یہاں کائنات کا سب سے بڑا معجزہ پیش کیا جائے گا. کون سا معجزہ پیش کیا جائے گا؟ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ پیش کیا جائے گا, اور کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ذات مصطفیٰ. باقی اس کائنات میں جتنے بھی معجزے ہیں وہ مصطفیٰ کی شانیں ہیں, وہ مصطفیٰ کی عظمتیں ہیں, وہ مصطفیٰ کی رفعتیں ہیں, وہ مصطفیٰ کا علم اور کمال ہے. رب کائنات نے اپنی توحید پر کوئی حاجی معجزہ پیش نہیں کیا, لوگوں کے سامنے ذات مصطفیٰ کو پیش کر. محمد رسول اللہ, ایمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ نہیں ہے. ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کون سی آیت لے کر آئے؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. سادہ بات نہیں کی, قرآن کی آیت دے کر بھیجا کہ محبوب ان میں اس بات کا اعلان کر دے کہ تم نے رب کی توحید کا جو انکار کیا ہے, اگر میری زندگی میں کوئی نقص, میں نے 40 سال تم نے گزارے, کتنے سال گزارے ہیں؟ 40 سال تم نے گزارے ہیں. اگر میری زندگی میں کوئی نقص نظر آتا ہے, اگر میری زندگی میں کوئی کمی نظر آتی ہے, اگر میری زندگی میں کوئی ٹول نظر آتا ہے, جھوٹ تو درکنار, اگر ساری زندگی کسی نے جھوٹ منسوب بھی کیا ہے تو بات کرو, اگر نقص نظر آتا ہے تو رب کی توحید سے انکار کرو. کسی کافر کو جرأت نہ ہوئی. تاریخی جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے, سنی ہوئی نا بات, پہاڑ کے پیچھے سے کیا آ رہا ہے؟ ایک لشکر آ رہا ہے, اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے, اگر میں تمہیں کہوں تو اس بات کو مان لو گے؟ تو سب نے کہا مان لیں گے. سب نے کہا. میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے آپ نے 40 سال ہم نے گزارے ہیں, آپ صادق اور امین ہیں, زندگی میں جھوٹ بولنا تو درکنار, جھوٹ کو منسوب بھی نہیں کیا گیا. میرے آقا نے فرمایا جس طرح لشکر کا مانتے ہو اس طرح خدا کو بھی مانو. لشکر کو ماننے کے لیے تیار ہو, لیکن خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. جو خوش قسمت اس وقت جنہوں نے حضور کی بات کو مان لیا, وہ خوش قسمت صحابہ کرام جن کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
अलैहि वसल्लम के वो जुमले उतर गए, वो मोमिन हो गए। तो क्या हो गए? ला इलाहा इल्लल्लाह से मोमिन नहीं हुए, ज़ुबान मुस्तफा से मोमिन हुए, हुजूर को मानने की वजह से मोमिन हुए, और जिन्होंने इनकार किया वो काफिर और मुशरिक हो गए। पता चला कि ज़ात मुस्तफा, जब तक अल्लाह पाक ने जब अपनी तौहीद का मजीद ऐलान फरमाया तो अल्लाह पाक ने फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद, कुल हु अल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप इस बात का ऐलान फरमा दीजिए। तौहीद कहाँ से शुरू हो रही है? हु अल्लाहु अहद। तौहीद हुआ से और अल्लाह से शुरू हो रही है। भाई इससे पहले लफ्ज़ कुल बात किसकी हो रही है? इसे हम सूरह इखलास कहते हैं, सूरह तौहीद भी कहते हैं ना, लेकिन बात सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। बात किसकी होनी चाहिए? अल्लाह की होनी चाहिए, तौहीद की होनी चाहिए। नहीं, अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब नहीं, जो मुझे डायरेक्ट मानेगा मैं उसका मानना कबूल नहीं करूंगा, उसका मानना कबूल। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए जो वास्ता मुस्तफा से होकर आएगा, जो हुजूर के वसीले से मेरे पास आएगा, जो उस रब को मानेगा, सुने गौर से, जो उस रब को मानेगा जिस रब की खबर मुस्तफा ने दी है। बाकी जिस मर्जी खुदा को मानता रहे, इस कायनात में जिस मर्जी खुदा को मानता रहे, उसका ईमान कबूल नहीं होगा। ईमान उसी का कबूल होगा जिस खुदा की खबर मुस्तफा ने दी है, जो उस खुदा को मानेगा, जो उस खुदा को मानेगा जिस खुदा की खबर मुस्तफा ने दी है, तो फिर उसका ईमान कबूल किया जाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूष्ठ मुबारक, एक अंगूठी मुबारक पहन रखी होती थी। आजकल तो नक्श भी आ गए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहर मुबारक लगाते थे ना, आज वो आगे हैं। उस पे लिखा, देखे मैंने आया करीमा जो बड़ी सूरह फतह की आखिरी आयत है, उसका एक जुमला है। पहला जुमला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले लफ्ज़ मोहम्मद है, तरतीब सुने। उसके बाद लफ्ज़ रसूल है, उसके बाद अल्लाह है। ये आयत हमें क्या बताती है कि अगर तुम मोमिन बनना चाहते हो तो पहले ज़ात मुस्तफा से जुड़ जाओ, क्रॉस नहीं किया जा सकता। कुरान की तरतीब को क्रॉस नहीं किया जाएगा। हुजूर जब अपनी अंगूठी मुबारक से मोहर लगाते थे तो वो वर्टिकल थी, हॉरिजॉन्टल नहीं थी, वो नीचे से ऊपर को तरतीब थी, तरतीब और ऊंची थी। पहले लफ्ज़ मोहम्मद होता था, फिर लफ्ज़ रिसालत होता था, फिर अल्लाह होता था। अब बड़ा खास नुक्ता अर्ज करने लगा हूँ कि पहले ज़ात मुस्तफा से जुड़ना होगा। जो कहते हैं ना तालीमात पर अमल कर लिया, जो कहते हैं सीरत पर अमल कर लिया, जो कहते हैं शरीयत पर अमल कर लिया, जो कहते हैं कि दीन के ज़ाहिर पर अमल कर लिया, जो कहते हैं सिर्फ नमाजें पढ़नी, तस्बीहात कर ली, हज कर लिए, सदका और खैरात किया, आका की सारी सीरत पर अमल कर लिया। कुरान इस तरतीब को नहीं मानता। पहले ज़ात मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आती है, उसके बाद लफ्ज़ रसूल आता है। और रसूल मनसब है, और रसूल क्या है? मनसब है, ओहदा है। रसूल जो लफ्ज़े मनसब और ओहदा है, ये सीरत की खबर देता है, ये सीरत मुस्तफा की खबर देता है। लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अमाल कबूल किए जाएं, अगर तुम चाहते हो कि सीरत मुस्तफा पर अमल किया हुआ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नमाजें कबूल की जाएं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रोजे कबूल किए जाएं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हज कबूल किए जाएं, तो तुमने अपने ईमान को मोहब्बत मुस्तफा और अदब मुस्तफा की जमीन देनी है। मोहब्बत मुस्तफा और अदब मुस्तफा की जमीन देनी है, और इश्क मुस्तफा का मौसम देना है, और ताज़ीम मुस्तफा की आबो हवा देनी है। पहले ज़ात मुस्तफा से जुड़ना है, फिर सीरत से जुड़ना है। जो लोग पहले सीरत से जुड़ना चाहते हैं, ज़ात को छोड़ना चाहते हैं, छोड़कर सीधा सीरत पर जाना चाहते हैं और डायरेक्ट रब तक जाना चाहते
अल्लाह पाक ऐसे लोगों के ईमान को कबूल नहीं करेगा। ईमान उसी का कबूल होगा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी औलाद से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करे, जब तक अपने वालिदैन से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करे, और जब तक अपनी इस कायनात इंसानी से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करे। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई, ऐ महबूब हम आपका बार बार चेहरा ऊपर उठना देख रहे हैं। भाई यहाँ कौन सा कोई मसला बयान किया गया है? कोई शरीयत की बात, कोई फिका की बात, कोई अहकाम की बात, कोई अहकाम की बात। फाला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, महबूब हम रब हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है किबलों को बदलने से? महबूब जिस किबले पर तू राजी होगा हम उसी को किबला बना देंगे, हमें किबलों की हाजत नहीं। महबूब किबले तो बनाए ही तेरे लिए गए हैं, महबूब किबले तो बनाए ही तेरे लिए गए हैं। मक्का छोड़कर जब मदीना पाक हिजरत की थी तो 17.5 महीने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके सहाबाए किराम ने नमाज पढ़ी थी। नमाज असर का वक्त था, मस्जिद किबलतैन वहां मौजूद है। देखें एक खास मंत्र बताना चाहता हूँ कि इश्क मुस्तफा ईमान की क्या है? असास है। मोहब्बत मुस्तफा ईमान की बुनियाद है। और ये सहाबाए किराम का मामूल था। सहाबाए किराम का क्या था? मामूल था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका साहबजादा जब बाद में पूछता है कि अब्बा जान ग़ज़वा बदर में आप मेरे साथ थे, आप मेरी तलवार के नीचे 3 मरतबा आए थे। कितनी मरतबा? 3 मरतबा आप मेरी तलवार के नीचे आए थे, लेकिन मैंने बाप समझकर आपको छोड़ दिया। बाप समझकर सहाबाए किराम के ईमान का बिहार देखें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, बेटा तूने बाप समझकर मुझे छोड़ दिया था। मुझे उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हूँ। अगर एक मर्तबा भी तो मेरी तलवार के नीचे आता तो तेरा सर कलम कर। ये था सहाबाए किराम का ईमान, ये था उनका इश्क मुस्तफा, ये थी उनकी मोहब्बत मुस्तफा। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर पढ़ा रहे हैं, देखें आपको पता है कि इमाम अगली साफ में मुसल्ले पर होता है, पीछे सहाबाए किराम है, उसके पीछे सहाबियात भी नमाज पढ़ रही थी। उससे कबल हुजूर ने बताया भी नहीं था कि किबला तब्दील होने वाला है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं था। जब बार बार देखें, जब हुजूर का चेहरा उठा तो उसी वक्त सैयदना जिब्राइल अमीन आ गए। एक लम्हा भी अल्लाह पाक ने, ताकि भाई बाद में भी आयत आ सकती थी, भाई जब नमाज मुकम्मल हो जाती तो बाद में अल्लाह पाक कादर है या नहीं? आयत बाद में भी आ सकती थी, आयत पहले भी आ सकती थी। अभी 2 रकातें पड़ी हैं तो आयत आ गई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त सफे चीर कर, मेरे आका देखें बैतुल मक़दस और खाना काबा दोनों अपोजिट, दोनों क्या थे? मशरक़ और मगरब था, यानी अपोजिट। बैतुल मक़दस से इस तरफ था, खाना काबा इस तरफ था। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफे चीर कर आगे चले जाते। सहाबाए किराम को कोई पता नहीं क्या हो रहा है, सहाबाए किराम को कोई पता नहीं क्या हो रहा है। सहाबाए किराम ने न आओ देखा न ताओ देखा, कोई चीज भी देखी, अपनी नमाजों को देखा, अपने सजदों को देखा, अपने अमल को देखा। सहाबाए किराम ने भी क्या किया कि हुजूर के पीछे पीछे सहाबाए किराम भी चलते जाते, जाकर सफे बना ली। सहाबियात ने देखा ऊपर से ऊपर, उन्होंने भी पीछे सफे बना ली। अभी हुजूर ने कुछ बताया, ये सहाबाए का मंजर देखें, नमाज के अंदर की मिसाल है। नमाज के अंदर तहवीले किबला हो रहा है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहवीले किबला जब नमाज के अंदर किया तो उस वक्त जो सहाबाए किराम थे वो भी हुजूर के पीछे चले जाते हैं, सहाबियात भी पीछे आ जाती हैं। उधर सामने चेहरे मुस्तफा, उधर सामने हुजूर की जात है, पीछे सहाबाए किराम है। सारा मंजर ही बदल जाता है, सारा मंजर ही। पता है कि अमले कसीर हो जाए तो नमाज टूट जाती है,
بھائی مسئلہ کیا ہے کہ عمل کثیر ہو جائے تو نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف کی ریاض روح جدھر کو موڑ دیتے ہیں۔ اور میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور کسی کو دیکھ کے رہنا ادائے دید تھی تیری، کسی کو دیکھ کے رہنا ادائے دید تھی تیری۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ منظر ہی صحابہ کرام نے دیکھا بدل گیا، حضور آگے چلے جاتے ہیں، نماز مکمل ہو گئی، صحابہ کرام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نماز مکمل ہوئی۔ صحابہ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو میرے صحابہ ہیں ان کے دلوں کو اللہ پاک نے تقویٰ کے لیے کیوں لیا؟ بھائی نماز میں عمل کثیر کیا، نماز ٹوٹی نہیں، اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ان کے دلوں کو کیا کیا ہے؟ تقویٰ کے لیے چن لیا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ جو بھی نسبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ میں آئے گا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگتے ہیں، بے شمار احادیث مبارکہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا حضرت خالد بن ولید، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، صحابہ کرام کے محبتوں والی احادیث مبارکہ کے قصے پڑے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا فاروق اعظم انکا حجر، ہم کس لیے حجر اسود کو چومتے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ کس لیے چومتے ہیں؟ ثواب کے لیے، اس لیے چومتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ چیزیں، یہ ان کا وتیرہ نہیں تھا، ان کے پیش نظر گناہوں کی معافی نہیں تھی، ان کے پیش نظر کیا تھا؟ انکا حجر لا تنفع ولا تضر، بے شک تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے، لیکن اے حجر اسود میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے مصطفیٰ نے چوما، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، یہ جو عشق مصطفیٰ کی خوشبو ہمیں ملی ہے، محبت مصطفیٰ کی جو خوشبو ملی ہے، نسبت مصطفیٰ کی جو ہمیں خوشبو ملی ہے، یہ کہاں سے ملی ہے؟ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جو اس دور کے مجدد ہیں، آپ نے جب آپ خطاب فرما رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے مسجد نبوی شریف سے ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں۔ آپ اگر آج سے 40 سال پیچھے چلے جائیں تو نور و بشر پر جھگڑے ہوتے تھے، حاضر ناظر پر جھگڑے ہوتے تھے، علم غیب پر جھگڑے ہوتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ہی ختم کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا سواہ ربی، لوگوں تم بشریت کی بات کرتے ہو، تم نورانیت کی بات کرتے ہو، حقیقت مصطفیٰ بشریت سے بھی اوپر ہے، حقیقت مصطفیٰ نورانیت سے بھی اوپر ہے۔ یا ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا سواہ ربی، اے ابو بکر اس کائنات میں میری حقیقت کو حق کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ تم ابھی بھی بشریت میں پھنسے ہوئے ہو، تم ابھی بھی نورانیت میں پھنسے ہوئے ہو، تم ابھی بھی سیرت مصطفیٰ میں پھنسے ہوئے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ آپ حضور کی مثل کی بات کرتے ہیں، مصطفیٰ کا ایک معجزہ قرآن آپ اس کی مثال لا کر قیامت تک دکھائیں۔ دیکھ مثال دیتا ہوں، ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ بھائی قرآن رکھ لیں، اسی جیسے پرنٹنگ پریس میں بات اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ 10:30 بجے اختتام ہوتا ہے، تو بعض وجوہات کی وجہ سے مجھے بھی مائل تھوڑا سا لیٹ ملا تھا، تو ابھی جس طرح میں نے آگے محبت والے ابواب کی بات کی ہے، صحابہ کرام کا نام لیا ہے،
یہ ساری چیزیں محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ پر بات کرتی ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو قرآن کی بات کر رہا تھا کہ آپ ایک قرآن مجید جس پرنٹنگ پریس سے قرآن مجید چھپا ہے اسی پرنٹنگ پریس سے باقی کتابیں بھی چھپوا لی جائیں، وہی برق لگا دیا جائے، عربی عبارت لکھ لی جائے، اسی طرح کی جلد کر دی جائے۔ آپ 100 کتاب رکھ لیں، 100 کتابوں میں قرآن بھی رکھ لیں، 100 کتابوں کے اندر ایک قرآن بھی رکھ لیں۔ اب میں اہل ذہن سے اگر پوچھوں تو سب یک زباں ہو کر کیا نعرہ لگائیں گے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب؟ یہ تو مصطفیٰ کا ایک معجزہ ہے، یہ حضور کا کیا ہے، ایک بات نقش کر لیں دل میں۔ جو حضور کی ذات کی بات کرتے ہیں، حضور کی مثل ہونے کی بات کرتے ہیں، حضور کی مثل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، حضور بے مثالی میں بھی باکمال تھے۔ آپ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان میں قرآن رکھا ہوا ہے، لیکن کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو اے آج کے مسلمان کوئی شخص مصطفیٰ کیسا کہتے ہو سکتا؟ پہلے حضور کے ایک معجزہ ہے اس جیسا بن کے تو دکھاؤ، اس جیسی کتاب لا کر تو دکھاؤ۔ جب اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے تو جو کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے اس جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تحریک منہج القرآن کا فیضان ہے، حضور سیدی شاہ الاسلام کا فیضان ہے کہ انہوں نے نہ صرف اہل پاکستان کو بلکہ امت مسلمان کو عقیدے پر جو گرد پڑی ہوئی تھی اور عقیدے پر جو دھول پڑی ہوئی تھی اس دھول کو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے دور کر دیا ہے۔ اس قرآن کا انسائیکلوپیڈیا بھی آپ نے سنا ہوا ہے، آ گیا ہے۔ اصول حدیث کا انسائیکلوپیڈیا بھی 8 جلدوں پر اس کی رونمائی ہو رہی ہے۔ تقریب رونمائی ایوان اقبال میں 1 اکتوبر کو ہو رہی ہے۔ 60 جلدوں پر مشتمل اور جامع السنہ کے نام سے حدیث پاک کی کتاب آ رہی ہے۔ آپ زبان سے کوئی موضوع نکالے، کوئی لفظ نکالے، کوئی عقیدے کی بات کرے، کوئی جملہ نکالے، حضور سیدی شاہ الاسلام کا اس پر یا تو خطاب نظر آئے گا یا کتاب نظر آئے گا۔ عقیدوں پر جو پڑی ہوئی گرد تھی، آپ نے اس ساری گرد کو صرف اہل سنت والجماعت کے لیے نہیں، صرف اہل پاکستان کے لیے نہیں، صرف آج کے دور کی نسلوں کے لیے نہیں، پیچھے جو 1000 سال کا گیپ تھا اور آنے والی کئی صدیاں جو ہیں، جو ان صدیوں میں گرد تھی، حضور سیدی شاہ الاسلام نے اس گرد کو بھی دور کر دیا ہے، اس طول کو بھی دور کر دیا ہے۔ تحریک منہج القرآن کے رفیق بن جائیں، تحریک منہج القرآن کے ساتھ نسبت اختیار کریں، اور اہل سندھ نے کس طرح آج کا پروگرام، اس سے پچھلے 9 پروگرام 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا ہوا ہے۔ ان کا یہ انعقاد محبت مصطفیٰ کی علامت ہے، ان کا یہ انعقاد عشق مصطفیٰ کی علامت ہے، ادب مصطفیٰ کی علامت ہے۔ میں جملہ حاضرین کو آج کی استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں، جملہ حاضرین کو، جملہ سامعین کو، جملہ منتظرین کو بارے دیگر سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرح حضور کی محافل کا، میلاد مصطفیٰ کا اس طرح شاندار انعقاد کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کی نعمت عطا فرمائے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا سایہ اللہ پاک دنیا آخرت میں آپ کو عطا فرمائے۔ وما علینا